آج تو میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں پورے گھر کو روشن کر دوں. یہ تو چلو ہو گیا. اب زینب کو جا کے دیکھتی ہوں وہ کیا کر رہی ہے. چلو میں زینب کو دیکھتی ہوں کیا کر رہی ہے، اسے یہ خوشخبری سناتی ہوں. زینب ہے نا؟ جی آپی. آج میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں. کیوں، کوئی لوٹری مل گئی آپ کو؟ نہیں، یہ لوٹری صرف میری نہیں، ہم سب مسلمانوں کی نکلی ہے. مگر کس چیز کی؟ آج آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپی. پیاری بہنا، آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. آپی یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ پیاری بہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دیا ہوا انعام ہے. پھر تو پیسے بھی دیتے ہوں گے. او پگلی، صرف پیسے ہی انعام نہیں ہوتے. جب ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، ہم سے کوئی غریب مدد مانگے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ سے معافی مانگنے کا یہی موقع ہے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو نیک کہا جاتا ہے. وہ کیسے؟ پیاری بہنا، آؤ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں والا کیوں کہا گیا ہے. کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. اچھا پی، واقعی یہ تو پھر تو رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے. جی بہنا. ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں؟ آپ بھی مجھے اور اچھی اچھی باتیں بتائیں نا، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی تو آپ نے باتیں سنی ہی کہاں ہے پیاری بہنا، ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. آؤ میں آپ کو چند باتیں بتاتی ہوں. قرآن مجید تو اس مہینے میں نازل ہوا ہے. باقی جو 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اسی مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. اچھا پھر تو ہمیں اس مہینے دل لگا کے عبادت کرنی چاہیے. جی بہنا. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ. اوکے آپی. پیاری بہنا، اب میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں سر ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، حجاب پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ حجاب کس لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم بغیر حجاب کے نہ پھریں. کیونکہ بغیر حجاب کے جو عورت ہوتی ہے وہ شیطان کی بہن ہوتی ہے. دیکھو بہنا، ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کبھی بھی دوپٹہ نہیں اتاریں گے، انشاءاللہ. آپ بھی رمضان میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیاری بہنا، اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوب ساری عبادت کی جاتی ہے، جیسے کہ روزہ، قرآن، تراویاں. جیسے کہ آج ہم تراویاں پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے. جیسے کہ کل پہلا روزہ ہے تو ہم اس کی تراویاں پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے. آپ ہی اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم افطار کب کریں گے؟ اتنی بولی ہو آپ نے پیاری بہنا. افطاری نہیں ہوتی، پہلے سحری ہوتی ہے، پھر اس وقت جب مغرب کی اذانیں آتی ہیں تب ہم افطار کرتے ہیں. اچھا بھی سارا دن بھوکا رہنا، چیز نہیں کھانی، ٹافی نہیں کھانی؟ ہاں جی پیاری بہنا، روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے. بہنا، روزے کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا روزہ، منہ کا روزہ،
زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ اور بھی بہت ساری چیزیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ بھی مجھے یہ بتائیں آنکھ، زبان، منہ، ہاتھ روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ میری بات سنو۔ آنکھ کا روزہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ہم اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور گندی چیزیں دیکھنے سے۔ اور زبان کا روزہ یوں ہوتا ہے کہ ہمیں بری باتیں، کسی کی غیبت، کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے۔ اور غصہ جب منہ کا روزہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا اور اپنا غصہ تھوک دینا چاہیے۔ اور یہ روزہ ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلانا، کوئی چوری وغیرہ نہیں کرنی اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ پیاری بہنا، ایک اور اہم بات بتاؤں، اگر آپ تراویح نہیں پڑھو گے تو آپ کو مما صبح روزہ نہیں رکھنے دیں گی، کیونکہ جب میں آپ کی جتنی تھی تو میں بھی تراویح جب نہیں پڑھتی تھی تو مما مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی، اور الحمدللہ میں سارے روزے رکھتی ہوں۔ کیونکہ اس لیے کہ وہ تراویح کہا جاتا ہے کہ تراویح روزے کا پر ہوتی ہیں، جیسے چڑیا کے پر اگر نہ ہو تو چڑیا اڑ سکے گی نہیں آتی، تو اسی طرح یہ تراویح بھی ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے صبح تو میرے ساتھ آ کے تراویح پڑھنا۔ جی آپی، اذانیں ہو گئی ہیں، تراویح پڑھتے ہیں نا۔ تراویح تو پڑھ لیتے ہیں مگر میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتی ہوں۔ کون سا امتحان آپی؟ رکو رکو، ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، ادھر آؤ۔ اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ نہیں بہنا، اب میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک وہ جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گی، اور ایک وہ جو آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گی۔ آپ کو ان میں سے کون سی چیز چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، یہ غلطی آپ مت کریں، ہمیں اس کو چننا چاہیے۔ پیاری بہنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیں گی، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہمیں ان سے ہی عبادت کرنی چاہیے، مطلب یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملنی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو ایسے بکواس ہے، یہ ایک بربادی ہے، مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک شیطانی چرغا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اپنے آپ کو خود سوئی چبھائے اسے تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اور یہ تو شیطانی چرخا ہے جس کے قریب ہم بہت زیادہ جاتے ہیں، مگر ہمیں اس کے قریب نہیں، اس کے قریب آنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ جی آپی، مجھے شیطانی چرخے سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اس مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے بتاتی ہیں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے اس مہینے، پھر میرا ہاتھ موبائل پہ کیوں جا رہا تھا؟ پیاری بہنا، میں نے آپ کو کچھ سمجھایا تھا کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے مگر انسان کو اپنے نفس پہ خود قابو لانا چاہیے، کیونکہ نفس تو قید نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا پھر جی، اچھا تو آپ سے میں ایک اور سوال پوچھوں؟ جی آپی، ان دونوں چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ چیز کون سی ہے؟ یہ والی۔ گڈ، ویری گڈ، ویل ڈن۔ اور آپ سے ایک اور بات پوچھوں، سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی پیاری بہنوں، شاباش، میری بہنوں تو سمجھدار ہو گئی۔ اور عربی کس ملک کی زبان ہے؟ عربی سعودی عرب کی۔ اور
सब नबियों में से कौन सा नबी अल्लाह ताला के ज्यादा करीब थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हमारे गुनाह किस उम्र में गिने जाते हैं? 7 साल जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद होते हैं गुनाह हमारे। जी, हमारे गुनाह बिल्कुल माफ नहीं होते और अल्लाह ताला हमें मौका दे देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है और उनसे राजी हो जाता है। चले आप ही नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी बहना, और हमेशा ये बात याद रखना कि हमें हमेशा अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, बुराई की तरफ नहीं। ना ही बुराई के पास नहीं, बड़ी सी अच्छाई के पास जाना चाहिए। जी प्यारी बहना, अब आपका ये इम्तिहान पास हुआ तो इस शैतानी चीजों को यहाँ से हटाते हैं और पाक चीजों को यहाँ पर रखते हैं। चलो और अब नमाज पढ़ते हैं।